बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इसका फ़ैसला और इसका तमाम तर इख्तियार तो ऑफ़कोर्स सुप्रीम कोर्ट के पास है, और जब तक वो फ़ैसला नहीं आता तब तक हम में से किसी को नहीं पता कि इंतखाबात कब और कैसे होंगे। लेकिन अगर मैं वैसे पॉलिटिकल टेम्परेचर की बात करूँ, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की बात करूँ, तो इमरान खान साहब तो लगातार अपने जलसे कर ही रहे हैं। वो रोज़ाना की बुनियाद पर जलसा करते हैं। वो तो ज़मान पाक के अंदर भी अगर अपने कारकुनान से भी खिताब कर रहे हैं तो वो रोज़ एक रूटीनली अपने जो जलसे हैं उसकी हाज़िरी लगा रहे हैं। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो वर्कर्स कन्वेंशन के नाम पर बड़े बड़े जलसे कर रही हैं। इसलिए बड़े जलसे कह रही हूँ क्योंकि वफाक में उनकी हुकूमत है, और हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है वो कोई इस काबिल तो है नहीं कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि जी अगर ये इस टाइम पर इंतखाबात में जाते हैं तो नून लीग स्वीप कर जाएगी। लेकिन इसके बावजूद मरीम नवाज़ बड़े जलसे करने में कामयाब हैं। उनका जो स्टाइल है वही जारहाना है। वो अपने एग्रेसिव स्टाइल को लेकर के ही आगे चल रही हैं। और अगर मैं ज़्यादा दूर नहीं, अभी कल शाम के ही जलसे की बात करूँ, माह रमज़ान में ही वो जलसा हुआ, इफ्तारी से पहले वो जलसा था, दिन का जलसा था, कसूर के एक इलाके में खुडिया में जलसा किया गया था, और जो वहाँ पर अटेंडेंस थी लोगों की और जो लोगों का जोशो जज्बा था वो बिल्कुल दीदनी था। इस हद तक जोशो जज्बा था लोगों का कि जो मरीम नवाज़ साहिबा हैं वो भी उस जोश में, उसके रंग में रंग गई, और रंग में रंगते हुए उन्होंने जो बातें की, एक दफ़ा फिर से इमरान खान साहब को लगातार उनके ललकारने का जो सिलसिला है वो जारी रहा, लेकिन उन्होंने सहूलतकारों को एक दफ़ा फिर से ललकारा। यहाँ तक कि उन्होंने मुफ्त का मशवरा दिया उनको वार्न किया कि भाई ये जो जितने भी सहूलतकार हैं ये इमरान खान साहब के पीछे ना लगें, क्योंकि ये इमरान खान साहब इनकी मिट्टी पलीत कर देंगे। इसके अलावा मरीम नवाज़ साहिबा पर्सनली बहुत कन्विंस हैं कि इमरान खान साहब को सिस्टम के अंदर से सहूलतकारी अभी भी मुहैया की जा रही है। ये मरीम नवाज़ साहिबा के खदशात हैं जिनका वो बरमला इजहार करती हैं। राना सनाउल्लाह साहब के जो खदशात थे कि किस तरीके से उनका वजूद इफेक्ट हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की इस मुसलसल जो वो सियासत कर रहे हैं, जिसको हमने कंडेम किया। बाद में राना सनाउल्लाह साहब ने उस पर भी यू टर्न लिया और बोला कि नहीं ये तो मेरा एक सियासी बयान था। लेकिन साद रफीक साहब ने कल ही एक्सक्लूसिवली हमारे नेटवर्क से ही गुफ्तगू करते हुए एक कुछ ऐसा बयान दिया जिसने काफ़ी ज़्यादा आईब्रोज रेस कर दी। काफ़ी हैरानकुन बयान था, क्योंकि साद रफीक साहब बहुत हिम्मत वाले माने और समझे जाते हैं, सियासत के भी पुराने खिलाड़ी हैं। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अगर दोबारा हुकूमत में आ गए तो वो अपने मुखालफिन को जिंदा गाड़ देंगे। कहीं ना कहीं डर, कंसर्न, रिजर्वेशन नजर आ रहा है। अब मुद्दा यह है कि नेशनल असेंबली हो या जलसा गाह हो, हर जगह पर बिलो द बेल्ट जो बातें हैं वो की जा रही है। बहुत सी बातें, पूरे शो में यही सिलसिला चलता रहेगा, मैं आपको सुनाती भी रहूंगी जिस हद तक मैं उसको सेंसर करके आपको सुनवा सकती हूँ। लेकिन बड़ा सवाल यह है जिससे मुझे आज अपने शो का आगाज करना है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर तमाम सियासतदानों ने, तमाम स्टेक होल्डर्स ने इकट्ठे बैठना है तो फिर पॉलिटिकल दर्जा हरारत को इतना बढ़ाया क्यों जा रहा है? ये अननेसेसरी जो एग्रेशन है, इट इज अनकॉल्ड फॉर। अगर एंड पे सबने फिर इकट्ठे बैठ करके ही आगे बढ़ना है और उसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है, सबको इकट्ठे बैठ करके ही इसका रास्ता निकालना पड़ेगा, तो फिर इतनी गर्मा गर्मी की वजह क्या है? आज के पैनलिस्ट में आपके सामने रख देती हूँ। अली अफजल साहिब साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। जो निहाल हाशमी साहब PMLN से उनका ताल्लुक है, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अखुनज़ादा चट्टान साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। निहाल भाई, मेरा सवाल सुनना चाहेंगे या मैं आपको डायरेक्टली सुनवा दूं जो मेरे कंसर्न्स है? ऐसा करती हूँ कि मैं सबसे पहले आपको साद रफीक साहब सुनवा देती हूँ। आप साद रफीक साहब को सुनिए और आप मुझे बताइए कि अगर ये डर, कंसर्न नहीं है तो क्या है, जरा सुनवाइए जी कि साद रफीक साहब क्या फरमा रहे हैं। समझते हैं कि वो इलेक्शन जीत सकते हैं तो बात तो उन्हें शुरू करनी चाहिए। वो डंडेमारी कर रहे हैं, माहौल ही नहीं पैदा होने देते, उन पर किसी को ट्रस्ट नहीं है। उनके बारे में ये सबको यकीन है कि इस आदमी को दोबारा अगर मौका मिल गया तो ये रियासत के भी बखिए उधेड़ेगा, ये अधारों की भी बखिए उधेड़ेगा, सियासी मुखालफिन जो है उनको जिंदा गाड़ देगा और उन पर ऐसे ऐसे झूठे इल्ज़ाम लगाएगा और ऐसे ऐसे फैसले करवाएगा। कोई ये फाशिस्ट एटीट्यूड है, जो फाशिस्ट है उसको रास्ता नहीं फिर मिला करता। इसलिए इमरान को ये सोचना चाहिए, सोल सर्चिंग करनी चाहिए कि अगर उसे रास्ता चाहिए तो क्या करना है। उसे ये यकीन दिलाना पड़ेगा रियासत को और स्टेक होल्डर्स को, जिसमें हम सब शामिल हैं और लोग भी शामिल हैं, कि वो अगर उसको मौका मिलेगा तो वो माजी वाली जो तबाही है वो उसकी दास्तान नहीं दोहराएगा। निहाल हाशमी साहब, जो साद रफीक साहब है वो अपना कंसर्न शो कर रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब दोबारा हुकूमत में आ गए तो वो अपनी ऑपोजिशन को जिंदा गाड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा बेनिश सलीम साहबा, आप भी काफ़ी अच्छी और मंजी हुई और अब काफ़ी सीजनड एंकर पर्सन है। आपको पता होगा कि सियासत करना सियासतदानों का काम है।
بدقسمتی سے جب ضیاء کی آمریت آئی تو اسکول، کالج، یونیورسٹیز اور ٹریڈ یونین کی سیاست کو بندش کیا گیا. آپ کی بھی صحافت کو بندش کی کوشش کی گئی، کوڑے مارے گئے، مگر جو ہماری سیاست تھا وہ ختم ہو گیا ہمارے بعد کے نسل میں. تو جب سیاست کرنے والا، آج کون سیاست کرتا؟ آج وہ لوگ کرتے ہیں جو سیاست کو عبادت نہیں سمجھتے ہیں، سیاست کو تجارت سمجھتے ہیں. پی ٹی آئی میں جس کو سب سے بڑا ڈاکو کہا گیا پنجاب کا، آج وہ وہاں کا صدر ہے. اور پی ٹی آئی پورا مجموعہ ہے لوٹوں کا، لٹیروں کا، میں نے کھاتے بازوں کا اور چوروں کا، لٹوروں کا. کبھی اس پارٹی میں، کبھی اس پارٹی، کوئی نظریہ نہیں ہے. کبھی ماموں، کبھی چاچا، کبھی خالو، کوئی نظریہ نہیں ہے. پاکستان نہیں ہے ان کے لیے اہمیت. پاکستان کے لوگوں کی اقدار اہمیت نہیں ہے. پاکستان کے نوجوان کے بچوں کی اقدار نہیں. ان کو صرف اپنے بچوں کی مستقبل عزیز ہے. وہ جو پرائمری اسکول میں، سرکاری اسکول میں، بستہ اسکول میں زمین پہ بیٹھ کے پڑھنے والے وہ نہیں ہے. تو جب آپ کی پروڈکشن ہاؤس کے مینیجرز، ڈائریکٹرز، آپ کے لیڈر، آپ کے پلانر، آپ کے زعما بدکردار ہو تو باکردار قوم کہاں سے پیدا کریں گے؟ اور جب باکردار قوم نہیں ہوتا اور لیڈر بدکردار ہوتا ہے تو پھر یہ خطرہ لائق ہوتا ہے کہ چن چن کے اپنے مخالفینوں کو قتل کر دیا جائے، چن چن کے اپنے مخالفوں کو تحت تیغ کر دیا جائے. ہم نے کمبوڈیا میں پال پاٹ کو دیکھا تھا. پال پاٹ ایک ایسا رہنما آیا تھا، اس نے لاؤس میں اور کمبوڈیا میں یہ کام کیا تھا. تو یہ ایک ذہنی مریض، اور اس کے ساتھ دوسرے ذہنی مریض کون ہوتے؟ وہ چلو جی عمران کے پاس وہ تو جیت جائے گا. بھائی پبلک سینٹیمنٹ سے ریاستیں اور ملک نہیں چلتی ہے، پاپولرٹی سے ملک نہیں چلتی. جرمن اور جاپان میں نہیں معلوم کسی کو کہ ان کا لیڈر کتنا پاپولر ہے، ان کا پی ایم کتنا پاپولر ہے. ہاں ان کو پتہ ہے، جانا جاتا ہے سیمسنگ سے، کوریا کے پروڈکشن سے، اس کے ایجادات سے، اس کے نوجوانوں سے، اس کے سائنسدانوں سے. ان کے بکواس کرنے والا ایسے لیڈروں سے نہیں. جرمنی کو جانا جانتا ہے ان کی چیزوں سے، ان کے جو صنعت ہے اس سے جانا جاتا ہے، ان کے کردار سے، ان کی ویلیوز سے. وہاں بھی کئی ایسے ہٹلر آئے، اس سے بھی بڑے آئے، مست ملنگ، اور چلے گئے. ہمیں پاکستان کو ضرورت ہے، اور اس میں سب سے زیادہ ذمہ دار ہمارے اداروں کے وہ نہال بھائی، صاحب ہو، احسان صاحب ہو. آپ کا کتھارسس نہال بھائی میں نے سن لیا، تو بس مجھے یہ بتا دیں. ابھی فیض حمید تو آیا نہیں. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جو اچھا کر لیں سر، میرا سوال لے لیں سر. جو سعد رفیق صاحب نے کہا، جو ابھی آپ کتھارسس کر رہے ہیں، یا آپ سیاسی بیان دے رہے ہیں، یا آپ جنرلی مین کرتے ہیں؟ بکے ہوئے سیاستدانوں کا پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. علی افضل سائی صاحب، یہ جو سعد رفیق صاحب نے بیان دیا ہے، مطلب بڑے عمدہ سیاستدان ہیں، بڑے ڈیموکریٹک سیاستدان ہیں، ان کی بات مانی رکھتی ہے. یہ بڑے سیریس ایلیگیشنز انہوں نے اٹھا دیے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کے بارے میں یہ پرسیپشن، یہ رائے پائی جاتی ہے ان کے کولیگز میں اور ان کی اپوزیشن میں، تو یہ بڑا ایک خراب سا امیج ہے جو عمران خان صاحب کا جا رہا ہے. آپ کو کچھ کرنا چاہیے اس امیج بلڈنگ کے لیے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے انہی لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہے سیاست میں، اور کون لوگ آئیں گے؟ یہی ہوں گے، آپ کے تو کولیگز یہی ہیں. دیکھیں بینش، اب ان کے ڈر کا اور اپریہنشن کا تو کوئی ہم علاج نہیں کر سکتے، لیکن جو سعد رفیق صاحب نے بات کی، بڑی ہی میں سمجھتا ہوں کہ خطرناک بات ہے. اور اس حد تک یہ گھبرا گئے ہیں خان صاحب کی مقبولیت سے، اس حد تک خوفزدہ ہیں. آپ خان صاحب کا کنڈکٹ دیکھیں. خان صاحب کی تو کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، کوئی ذاتی اناد نہیں ہے، کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے. ایک مطالبہ ہے ہمارا، اور وہ جو مطالبہ ہے وہ ہم بالکل آئین اور قانون کے مطابق کر رہے ہیں. آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں. ہم کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ جو ابھی نہال ہاشمی صاحب نے باتیں کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تو جو ان کا سارا کتھارسس اور سارا انالیسز ہے وہ پھر اس بات پہ ہے کہ اس ملک سے جمہوریت ختم کر دیں، اس ملک سے جمہوریت ختم کر دیں، جمہوریت کی کوئی بندہ بات نہ کرے، ڈکٹیٹرشپ ہو، ون مین شو ہو. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے، پروگریشن کی طرف لے کے جانا ہے، تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ جو پوری دنیا میں ڈیموکریٹک نارمز ہیں، ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں، ان کا احترام کیا جاتا ہے. عوام ہی کو حق دیا جائے گا نا کہ ان پہ حکمرانی کون کرے گا، کوئی اور تو نہیں بتا سکتا. سو عوام کو یہ فیصلہ کرنے دیا جائے تاکہ عوام کی منتخب کردہ حکومت جو ہے وہ معرض وجود میں آئے.
جب وہ معرض وجود میں آئے گی وہ حکومت جس کو پتہ ہے کہ ہمارا احتساب ہوگا, ہم نے 5 سال بعد لوگوں کے پاس دوبارہ ووٹ لینے جانا ہے, کس منہ سے جائیں گے جب ڈیلیور نہیں کریں گے؟ تو پھر ہی میں سمجھتا ہوں کہ ملکی حالات میں بہتری نظر آئے گی. اب یہ جو حکومت ہے پی ڈی ایم کی, اس کو پتہ ہے کہ اس نے جب عوام کے پاس نہیں جانا تو پھر تو اسی قسم کے فیصلے ہوں گے, پھر تو اسی طرح آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیکے جائیں گے, پھر اسی طرح سے اکانومی کا بیڑا غرق ہوگا, پھر اسی طرح سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوگی, پھر اسی طرح سے لاہور جیسے شہر میں, پنجاب جیسے صوبے میں دن دہاڑے لوگوں کو اغوا کیا جائے گا, ہفتہ ہفتہ لوگ نہیں ملیں گے, پھر اسی طرح سے آڈیو اور ویڈیو لیکس ہوں گی. سو میں سمجھتا ہوں کہ خدارہ ملک کے حالات پہ رحم کریں, ملک کی جان چھوڑیں. اگر آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے تو کیوں نہیں الیکشنز کی طرف جاتے؟ اور جو جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ جی بہت زبردست مریم نواز صاحبہ جلسے کر رہی ہیں, مان لی بات, تو پھر خوف کس سے ہے؟ پھر الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ہمارا مینار پاکستان کا جلسہ چھوٹا تھا, ان کا قصور کا بڑا تھا, تو پھر الیکشن کروا لیں. یہ گو اور گو کا میدان بالکل پتہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے. اخونزادہ چٹان صاحب, کیا نون لیگ کی طرح آپ کو بھی ریزرویشنز ہیں؟ آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کسی بھی طرح دوبارہ حکومت میں آ گئے تو وہ آپ لوگوں کو بہت برے طریقے سے ٹریٹ کرنے والے ہیں اور آپ لوگوں کو زندہ گاڑ دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینش ڈے کے ہمیں تو کیا زندہ گاڑ دیں گے, ہم نے تو ضیاء الحق ایوب خان پتہ نہیں کن کن مارشل لاؤں کا سامنا کیا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا یہ پچھلا جس طرح کی طاقتور حکومت تھا وہ نہ کبھی پاکستان میں کسی کا حکومت آیا ہے, نہ آئندہ کسی کا حکومت آئے گا, اور نہ عمران خان صاحب کا بھی اس طرح کا کوئی حکومت آ سکتا ہے جو پچھلا حکومت اس کا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ, عدلیہ, میڈیا, پاکستان کی جتنے بھی ادارے تھے یہ سارے کے سارے اس نااہل, نالائق اور نہ کبھی انسان کے ساتھ ایسے کھڑے تھے جیسے یہ کمانڈ واقعی یہ کپتان تھا. اور جس طرح کا آرڈر ان کے منہ سے نکل جاتے تھا, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ عدالتیں ہو, چاہے وہ میڈیا ہو, وہ ایک ٹانگ پہ سارے کھڑے ہو جاتے تھے. ملک کے لیے تو کچھ نہیں کیا, ملک تو تباہ کر دیا, لیکن انہوں نے جو سارا زور دیا تھا, جس چیز پہ زور دیا تھا وہ انتقام تھا. وہ ثابت کرنا تھا کہ میرے والد پہ الزام ہے کہ اکرام اللہ نیازی جو ہے وہ چور ہے, میں ثابت کر دوں کہ مریم نواز کا والد بھی چور ہے, میں ثابت کروں کہ بلاول بھٹو کا والد بھی چور ہے. ہر سیاستدان کے باپ پہ میں یہ الزام جو ہے وہ چسپا کروں عدالتوں سے, جس طرح کی سیٹسفائیڈ میرے والد پہ ہوا تھا اس طرح سیٹسفائیڈ چور سب کو ثابت کر دو. کیا کیا انہوں نے؟ کیا کسی کو چور ثابت کر دیا؟ جو کر سکتا تھا کر دیا. اس سے زیادہ کیا کرے گا کہ مریم نواز کو اپنے والد کے سامنے اور اپنی بیٹی کے سامنے گرفتار کر دیا, کہ ادی پریال کو عید کی دن ہاسپٹل سے چاند رات پہ گرفتار کر دیا, کہ بیمار اور بوڑھے زرداری صاحب کو ان کے بیٹی اور بیٹے کے سامنے گرفتار کر دیا. اس سے زیادہ کیا کر سکتے؟ یہ کسی کو کوڑے تو نہیں دے سکتے, یہ کسی کو پھانسی پہ تو نہیں چڑھا سکتے. آخر اس ملک میں جمہوریت ہے, اس ملک میں عدالتیں ہیں. پچھلی بار اگر انہوں نے کچھ تو اس طرح کا کوئی خوف نہیں ہے, یہ بھی کوئی خوف نہیں ہے کہ عمران خان دوبارہ آ سکتے ہیں. یہ جب جلسوں میں تو لوگ اس کے کچھ نہ کچھ دیے, 5-6-10 ہزار لوگ تو آئیں گے. اگر آپ سڑک پہ بھی کوئی گانے بجانے شروع کرے, 2 لڑکیاں 2 لڑکوں کو کہیں اس کے سامنے ڈانس کرے, آپ لیڈر بھی نہیں بھی ہو تو 2-3 ہزار لوگ وہاں بھی اکٹھے ہو جائیں گے. 2000 لوگ اگر آپ سپر مارکیٹ میں نکلے, یا آپ لاہور میں کسی جگہ پہ نکلے, ڈیگ لگائے, 2-3 لڑکے لڑکیوں کو نچائے. لیکن اس کا پاپولیرٹی آپ نے دیکھ لیا. 25 مئی کا انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ 25 لاکھ لوگ, ایک سیکنڈ مجھے بات کو مکمل کرنے دیجیے پلیز. کر لیں. انہوں نے 25 مئی کو جو دعویٰ کیا تھا ثابت کر دیا کیا؟ پھر انہوں نے جو لانگ مارچ کیا تھا ثابت کر دیا. پھر انہوں نے جو کہا تھا کہ جیل بھرو, کیا جیل بھر دیے. پھر اس حد تک آ گئی کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے زمان پارک کے سامنے اپنے جو نوٹیبل ہے ان کو کہہ دیا کہ کوئی بھی نہیں آیا, ڈنڈے نہیں لائے, غلیل نہیں لائے, تو پھر اس کو آئندہ کے لیے ٹکٹ نہیں ملے گا. اگر یہ پاپولر ہوتا تو لوگوں کے یہ اس طرح کی منتیں کرتی, یہ اپنے ٹکٹ ہولڈر کو اس طرح کی دھمکیاں دیتے کہ کسی نے اتنے لوگ, اتنے ڈنڈے, اتنے غلیل ساتھ نہیں لائے تو آئندہ اس کو ٹکٹ نہیں ملے گا. اگر یہ پاپولر ہوتا تو اس کو ان چیزوں کا سہارا لینا پڑتا.
अच्छा नहीं है ना पॉपुलर इमरान खान साहब, न आप आ ये कह रहे हैं सकते ना। हैं, और अगर आ भी जाए तो इस तरह का नहीं कर सकते जो उस्ताद रफीक मैंने साहब मान ने लिया खदशे का इजहार किया। सर, मैंने मान लिया आप इतने सीनियर हैं, निहाल भाई इतने सीनियर हैं, मेरी मजाल कि मैं आप लोग की बात ना मानूं। नहीं है ना पॉपुलर इमरान खान साहब, तो आप लोग अली अफजल साई की बात मान लें, इंतखाब करा लें। आप दोनों पार्टीज ऐसे सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ी हुई है, नहीं कराने हमने इंतखाब, सीधी सीधी आप इंतखाबात कराएं, अली अफजल साई साहब को भी जवाब मिल जाए, इनके भी जो है बात करने का कोई इनको मौका नहीं मिलेगा। देखो बेनिश, क्या हम इमरान खान की कोई नौकर है कि ये कहे कि इलेक्शन हो तो हम इलेक्शन करेंगे? हम इलेक्शन करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। इमरान खान का तो टाइम था, इस पे तो हमने जब बिलावल साहब कराची से निकला एक एक दिन हमने मुतला किया कि हम यहाँ तक पहुंच गए। अगर हम इस्लामाबाद पे बिलावल साहब पहुंच गया, फिर आपके हाथ में इलेक्शन का इख्तियार नहीं होगा, फिर पीडीएम के हाथ में होगा, फिर बिलावल साहब के हाथ में होगा, फिर जरदारी साहब के हाथ में होगा कि हम कब इलेक्शन करना चाहते हैं। अभी आपके हाथ में इख्तियार है, अगर आप इलेक्शन करना चाहते हैं तो करें। इन्होंने नहीं किया, अब हमारे हाथ में है, हम देखेंगे कि कब करना है, इस मुल्क के लिए कब बेहतर है, कब इस मुल्क को ज्यादा फायदा पहुंचेगा कि हम इलेक्शन करें। इसी टाइम पे हम इलेक्शन करेंगे। ये हम इमरान खान के कोई नौकर है कि हम इसके कहने पे इलेक्शन करेंगे? हम अपनी मर्जी से आइन के मुताबिक और मुल्क के मुफादात के मुताबिक इलेक्शन करेंगे। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेने की इजाजत दीजिए, ही विल बी बैक शॉर्टली। ब्रेक के बाद जो आप लोग को एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। मुद्दा ये है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट इस्लाहात बिल है वो ना सिर्फ पेश हुआ, मंजूर हुआ, बल्कि नेशनल असम्बली से सेनेट में भी चला गया। अब बस उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सदर साहब की टेबल पर जाना है और सदर साहब ने जैसे ही साइन करना है तो बाकायदा तौर पर कानून बन जाएगा। इस हवाले से दो डेवलपमेंट्स, एक डेवलपमेंट ये कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं उन्होंने 184/3 के तहत जो ऑलरेडी पहले मामलात चल रहे थे उनके ऊपर रोक लगाई है, उनको मुलतवी किया है और ये कहा है कि जब तक रूल्स नहीं बन जाते तब तक इस तरह के जो मामलात आगे फर्दर प्रोसीड नहीं होंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि इस हवाले से जो बेंच था 5 रुकनी वो टूट गया था। अब डेवलपमेंट ये आ रही है कि जो बेंच है वो दोबारा तश्कील दिया गया है और अब ये 4 रुकनी बेंच है माइनस जस्टिस अमीन साहब। जस्टिस अमीन साहब वो जस्टिस है जिन्होंने खुद से अभी माजरत की थी रिसेंटली, जिसकी वजह से बेंच टूटा था, कि उन्होंने कहा था कि वी कैन नॉट गो विद इन द सेम बेंच राइट नाउ आफ्टर 184/3 की जो भी अमेंडमेंट हुई है। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। मैं आगाज़ कर लेती हूँ अली अफजल साई साहब से। अली अफजल साई साहब, आपको जो ये इस्लाहात हो रही हैं, ये तो मुझे पता है कि इमरान खान साहब को इन इस्लाहात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई ये इस्लाहात होनी चाहिए, मैं भी करना चाहता था, लेकिन आपको इसकी टाइमिंग पर और हुकूमत की नीयत पर शक है कि इन लोगों ने की है। इसके अलावा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है ना, कि आपको एतमाद है कि जो होगा वो ठीक ही हो रहा है। सदर साहब रोकेंगे तो नहीं ना इसको साइन करने से? इश्यूज हैं नहीं, ये तो सदर साहब का प्रोगेटिव है। आई थिंक ही विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू कमेंट। लेकिन इसमें देखें, बुनियादी चीज़ आपने कह दी कि देखें इस्लाहात के अमल के तो हम बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हैं। टाइमिंग पे बड़े सीरियस रिजर्वेशंस हैं। अब टाइमिंग के साथ आप इसको जब आप डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो ये कर क्या रहे हैं? इन्होंने देखा कि जैसे ही वो जो थोड़ा सा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का जिसमें डिसेंटिंग नोट था 2 जजेस का, तो उसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया। सो ये बेसिकली जो मेलफ आईडी है वो अपेरेंट है बहुत ज़्यादा सरफेस पे। और मकसद क्या है? मकसद है अदालतों को प्रेशराइज करने के लिए। और फिर ये है कि आपने कंडक्ट देखना है PMLN का, इस जमात का कंडक्ट ये रहा है कि माजी में भी ये अदालतों को इसी तरीके से जो है प्रेशराइज करते रहे हैं। 97 वाला जो सज्जाद अली शाह केस है वो आपके सामने इल्जाम लगा रहे हैं। किस तरह से सब ये लोग आप पर प्रेशराइज करने का इल्जाम लगाते हैं, बल्कि आप पर तो डायरेक्ट इल्जाम लगता है आपकी रिश्तेदारी की वजह से। अच्छा होल्ड करें, मैं चाहती हूँ कि आप इसका अनइंटरप्टेड जवाब दें। मुझे लतीफ खोसा साहब ने ज्वाइन कर लिया है, आई थिंक सो इज अ वेरी सीनियर मेंबर टू कमेंट ऑन इट। तो मैं लतीफ खोसा साहब की तरफ पहले जानना चाहूंगी, फिर मैं आपके साथ कंटिन्यू करती हूँ अली अफजल साई साहब इसी चीज़ को। बहुत बहुत शुक्रिया लतीफ खोसा साहब ज्वाइन करने के लिए। लतीफ साहब, आई नो दैट यू आर फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बट यू आर हैविंग अ स्लाइटली डिफरेंट ओपिनियन टुवर्ड्स द एंटायर सिचुएशन। मैं सिर्फ आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ कि जो लेजिस्लेशन हुई हैं या हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, नेशनल असम्बली में हो गई, अभी सेनेट में प्रेजेंट कर दिया, बस अभी सदर के साइन के बाद कानून बन जाएगा, इसमें गलत क्या है? ये इसमें ऐसा क्या है जिसके ऊपर शायद आपको लगे या आप जैसे लॉयर्स को लगे कि कानून के एतबार से कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही? ज़रा समझाना चाहेंगे?
جی ایک تو پیپلز پارٹی بالکل میں ہوں اور میں ہی پیپلز پارٹی ہوں، اس لیے دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک وکیل بھی ہوں، اٹارنی جنرل فار پاکستان بھی رہا ہوں، اور میں وکالت کے ناطہ سے میں سمجھتا ہوں جو بھی ہو رہا ہے یہ آئین کے متصادم ہو رہا ہے، آئین کے منافی ہو رہا ہے. ہم آئین کے خالق ہیں، پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی، اور اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی آئین سے ماورا کسی قدم کو تسلیم کرے گی یا اس کا حصہ بنے گی. ہیونگ سیڈ دیٹ، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے بارے میں لیجسلیشن ہو ہی نہیں سکتی ہے. آرٹیکل 199 آپ آئین کا دیکھیے گا تو اس میں بھی یہ ہے کہ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا دا سپریم کورٹ میں فارمولیٹ رولز فار اٹس وہ جو ہے پروسیڈنگ وغیرہ. تو سپریم کورٹ نے اپنے رولز فریم کیے ہوئے ہیں. اب جب 18ویں ترمیم آئی تو اس میں جو آرٹیکل 70 سب آرٹیکل 4 ہے جس کے تحت ان کی لیجسلیٹو پاور ہے اسمبلی کی، اس میں انہوں نے واضح طور پر شیڈیول جو دیا ہے اس میں مانے کر دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے بارے میں پارلیمنٹ کوئی رولز نہیں کر سکتی ہے. باقی عدالتوں کا کر سکتی ہے، سپریم کورٹ کا نہیں کر سکتی ہے. اس لیے یہ جو انہوں نے سپریم کورٹ کے بارے میں رولز بنائے ہیں یہ سرے سے اختیار ہی نہیں ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں نے سینٹ میں دیا تھا بل، ہم نے اس وقت جو ہے سینٹ کی طرف سے وہ اس وقت سومرو صاحب چیئرمین سینٹ تھے، تو انہوں نے بھیج دیا رجسٹرار سپریم کورٹ ان کی کامنٹس کے لیے. اسی طرح کا بل میرا بھی خیال یہ تھا، ہمارا خیال، بلکہ آج بھی شاید وکلاء میں ہمارا خیال یہ ہو کہ ایک رائٹ آف اپیل ہونا چاہیے. جب یہ اسٹریٹ اوے سپریم کورٹ اسے سو موٹو میں لیتی ہے آرٹیکل 184(3) میں، تو اس میں جو صرف باقی ریمیڈی رہ جا سکتی ہے اس وقت اس کے بعد ریویو کی رہ سکتی ہے، نظر ثانی کی آرٹیکل 188 میں. تو آرٹیکل 188 ریویو جو ہے وہ اپیل کا نیم البدل نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہی جج سنیں گے، وہی وکیل ہوگا، اور اس میں ایرر فلوٹنگ آن دا سرفیس آف دا ریکارڈ، یعنی کلریکل مسٹیک وغیرہ کوئی ایسی چیز تصحیح ہو سکتی ہے، اپیل نہیں ہے. تو ہم نے رکھا تھا، لیکن سپریم کورٹ کے 17 ججز نے اس وقت، افتخار محمد چودھری چیف جسٹس سے 17 ججز نے لکھ کے رجسٹرار کے ذریعے بھیجا کہ ہم نے آلریڈی سپریم کورٹ رولز بنائے ہوئے ہیں، اس لیے آپ اس میں جو ہے قانون سازی نہیں کر سکتے. سو میری نظر میں، اور آئین جو بڑا واضح ہے اس معاملے میں، یہ آئینی ترمیم کر سکتی ہے پارلیمنٹ، یقیناً اس کو اختیار ہے کہ وہ آئینی ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 184(4) میں 184(4) ایک شک رکھ دے اور کہے کہ سو موٹو جو اختیار ہوگا اس کی اپیل جو ہے وہ 5 جج سنیں گے یا لارجر بینچ سنے گا. تو یہ آئینی ترمیم دو چیزیں مجھے تھوڑی سی ذرا سمجھا دیجیے. قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں. آپ نے کہا آپ ہی پیپلز پارٹی ہیں. آئی کمپلیٹلی اگری، آپ ہیں پیپلز پارٹی، آئی ایم ناٹ ٹیکنگ دیٹ اوے فرام یو سر، بٹ ایشو یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو صاحب. وہ فلور آف دا ہاؤس میں کہہ رہے ہیں کہ جی فرعون کی طرح جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ فیصلے دیتی رہی ہے. وہ پرائم منسٹر کو کہہ رہے تھے کہ آئین ٹوٹا ہے، آپ کیس کریں، آپ کارروائی کریں. آپ نے اپنے چیئرمین کو نہیں بتایا تھا کہ یو کین ناٹ ڈو دا انٹائر تھنگ تھرو دا پروسیڈنگز جو کہ پارلیمان کرنا چاہ رہی ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ رولز، آپ نے کہا رولز بنے ہوئے ہیں، مجھے سمجھائیے سر یہ کیا رولز بنے ہوئے ہیں؟ اس رولز نے تو الٹا کنفیوژن کریٹ کر دی. مجھے بتائیے کنفیوژن ہماری ہے کہ کنفیوژن یہ سپریم کورٹ کی ہے؟ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں 3-2 اور جو باقی فاضل ججز ہیں وہ کہہ رہے ہیں 4-3. اب یہ بتائیے کنفیوژن کس کی ہے؟ ان دونوں چیزوں پہ روشنی ڈالیے سر. پہلے میں دوسرے جواب کا سوال کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا یہی وتیرہ ہے. پہلے وہ باہر نکل کے مٹھائیاں بانٹتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے فیصلہ ان کے خلاف ہے، اور پھر وہ تاحیات نااہل ہو جاتے ہیں اور پاناما لیک میں سزائیں بھی ہو جاتی ہیں. تو دیکھیں یہ جہاں تک تعلق ہے بڑا واضح ہے. 9 جج اس کی تشکیل ہوئی تھی بینچ کی، 9 میں سے 2 ججز پر اعتراض ہو گیا. انہوں نے بھی کہا کہ ہم نہیں، 2 ججز نے کہا کہ ہماری نظر میں چونکہ عدالت عالیہ میں یہ معاملہ زیر تجویز ہے، ہم سمجھتے ہیں سو موٹو نہیں ہونا چاہیے. 2 ججز نے انہوں نے، اور پھر 9 کے 9 ججوں نے کہا کہ ایسی صورت میں نئی بینچ تشکیل دی جائے 1 مارچ کا 22-23 کا 1 مارچ 23 کو پھر ایک نئی بینچ 5 رکنی تشکیل کی گئی. اس 5 رکنی بینچ نے سماعت کی سیر حاصل، اور اس سماعت کے بعد جو ہے
3-2 की रेशो से फैसला सुनाया गया ओपन कोर्ट में, जिस पर 5 जजों ने इस पे दस्तखत किए। तो ये फैसला 3-2 का है। खुदारा मसख न करे तारीख को और सुप्रीम कोर्ट को बदनाम न करे। जी ये जो आपने तो मुझे डरा दिया है, मैं समझ भी गई हूँ। 3-2 मैंने मान लिया, खोसा साहब ने कह दिया। बिलावल साहब को मनवाइए, अपने चेयरमैन को मनवाइए, वो फिरौन कह रहे हैं सर। एक बात तो ये है कि 3P कभी ना आज हुकूमत का हिस्सा है। ये शहीद बाबा जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी की रूह है। उसके बाद नुसरत भुट्टो चेयरपर्सन बनी, उसके बाद रानी शहीद बेनजीर भुट्टो चेयरपर्सन बनी, मैं सेक्रेटरी जनरल रहा, मैंने रजिस्टर करवाया। सुन लो, तलवार है हमारी सिंबल, तलवार का सिंबल ना हुकूमत का हिस्सा है ना PDM का हिस्सा है। और अब ये हुकूमत जो है 4P जरूर उसकी इत्तेहादी है, इत्तेहादी 4P जरूर है, लेकिन 4P इत्तेहादी है और ये सियासी खोसा साहब ना करें। अभी आपने मुझे माशाल्लाह खोसा साहब इतना कानून पढ़ाया है। मुझे इसी सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर प्लस द कैबिनेट एंड यू पीपल आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट। बिलावल भुट्टो हैज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्टफोलियो वजीर खारजा का। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दैट सर। खारजा के तौर पर उन्होंने पाकिस्तान को आइसोलेशन से निकाल के ग्लोबलाइजेशन में किया है। वी आर प्राउड ऑफ दैट। उन्होंने एज अ फॉरेन मिनिस्टर बहुत अच्छा काम किया है, यकीनन इज अ प्राइड ऑफ द नेशन। लेकिन जहां तक ताल्लुक है, देखें ये इंटीरियर मिनिस्टर कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेसिकली दे आर द पीपल इन द ड्राइविंग सीट। बाकी सब है। फॉर गॉड सेक डोंट पीपल्स पार्टी, मैं पीपल्स पार्टी हूँ एंड मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि आइन से मावरा कोई काम होगा या हम। ठीक है खोसा साहब, मैं मेरे ख्याल से आपके इस पूरे जवाब के बाद ना मैं नून लीग की तरफ बढ़ती हूँ। अली अफजल साहब मैं आती हूँ, आपके ऊपर भी एलिगेशन पर आती हूँ कि आप कितना इन्फ्लुएंस करते हैं जजेस को अपने हवाले से PTI के हक में फैसले लेने के लिए। निहाल भाई, ये जो एक नई डिबेट एक तरह से प्रोग्राम के दौरान ही छिड़ गई है, आप बड़ी जल्दी कर देते हैं खुशियां मनाने में, मिठाइयाँ खाने में। आप समझ लिया करें, ये खोसा साहब ने आपको इतना अच्छा समझाया है सर, और वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी नहीं है, बिलावल के ऊपर बल्ली बल्ली कोई नहीं आनी है, सारी बल्ली शहबाज शरीफ साहब पर आनी है। जी सर। उन्होंने जो जाते हुए हम पे 2-4 फायरिंगें की हैं, तो हम समझ गए कि शायद वो समझ रहे थे कि गवर्नरशिप उनको दे देंगे। देखिए, मैं जो सियासी कारकुन हूँ ना, मैं समझता हूँ लानत दर लानत पूरे ख़ानदान पे लानत जो तिजारत और कोई ओहदे के लिए सियासत करता है। मैं अली अफजल साई के वालिद साहब को जानता हूँ, अच्छे आदमी। मैं तो दुख हुआ जब मैं अली अफजल को देखा PTI में कि एक बड़े ख़ानदानी घर के लोग हैं जो नज़रियात की सियासत करते हैं। ये कहाँ इन लोगों के साथ आके बेचारे शामिल हो गए PTI के साथ। इनका तो ये तो इनके वालिद हमारे कुलीग रहे। अब मैं जो बात करना चाह रहा था खोसा साहब के हवाले से, तो जनाब मुझे गवर्नर दे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी अगर ये कोई दे देना जो गैर जमहूरियत, हम उस पर लानत भेजते। किरदार होता है, प्रेसिडेंट बड़ा नहीं होता है, इंसान का किरदार, उसकी सोच होती। कायद आज़म को अंग्रेज़ों ने कहा था जॉइंट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने कहा नहीं, नॉट एट ऑल, मैं नहीं बन सकता। तो मैं आपको बता रही हूँ, जो हमारे जजेस हैं इसमें कोई ट्रकों वाले सरदार हैं, सरकार है, ट्रक उनके पास जाता है, पूरा ट्रकों वाले। कोई हमारे ऐसे हैं जो आइन को रिराइट कर देते हैं। ये एग्जांपल ना दे। एक मिनट सुन जब लेना, सारे PDM ने शहबाज शरीफ साहब से कहा कि आप वजीर आजम बने, तो शहबाज शरीफ साहब ने भी इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा हाँ जी मैं ही शेरवानी पाऊंगा। मैं तो डे फर्स्ट से कह रहा हूँ, मैं नहीं डरता। और जी मैं तो डे फर्स्ट से डर रहा हूँ। और जनाब हम जो सच बोलते हैं उनके लिए करबला भी होती है, उनके लिए फांसी भी होता है, उनके लिए जलावतनी भी होता है, उनके लिए मौत भी होता है। और हमारे मरने के 100 साल बाद कहते हैं ये अदीम था, जिंदगी में कदर नहीं करते। तो मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ यही नहीं है, रीराइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाले भी मुंसिफ यहाँ पे बैठे हुए हैं। पार्लियामेंट को रीराइट करने का इख्तियार नहीं, अनलेस 2/3 मेजोरिटी। यहाँ पे लोग अपने आप को कायद-ए-आज़म से शायद थोड़ा बड़ा ही समझते। हर कोई समझता हम पाकिस्तान के बड़े हैं। हमने आपको बताया ना, फैद हमीद साहब भी जब अपने दौर में थे, या ज़हीरुल इस्लाम साहब भी थे, वो समझते थे पाकिस्तान को वो ठीक कर देंगे, या एहसान साहब जो, और फिर पाशा साहब, उनका डॉक्ट्राइन आ गया। हम हर कोई अपने काम छोड़ करके सियासत का काम करते। कौन सा डॉक्ट्राइन आ गया निहाल भाई? काम छोड़ करके बाजवा डॉक्ट्राइन। अच्छा, आपको नहीं मालूम? नहीं सर, मुझे मालूम है। आप वो फैज करते जा रहे थे ना, तो मैंने कहा सर मैं क्लियर कर लूं ना कि फैज डॉक्ट्राइन की बात करें, बाजवा डॉक्ट्राइन की बात करें। हमारी पार्टी में लोगों की, मैं खुला आदमी, सुने
پارٹی سے پہلے میرے لیے پاکستان ہے, پاکستان کی جمہور ہے, پاکستان کا نظام ہے. میں ان نوجوانوں کی بات کرتا ہوں جو پاکستان کا مستقبل ہے, مگر ان جیسے کام ہونے کی وجہ سے وہ آج کینیڈا, امریکہ, دبئی, میں نے بھی پارلیمنٹ میں بھی یہی تقریر کی تھی سینٹ میں کہ سوچو ان غریب لوگوں کے لیے, مزدور کے لیے, کسانوں کے لیے. ہم مایوسی کیوں دیتے ہیں اپنے نوجوانوں کا؟ ہمارے پاس وہ کیپیسٹی ہے. لوگ انڈسپینسیبل ہوتے ہیں. سر مایوسی کوئی نہیں دے رہا, اللہ کا شکر ہے, نہ پی ٹی آئی مایوسی دے رہی ہے, نہ نون لیگ دے رہی ہے, صرف اگریشن دے رہے ہیں, صرف نفرت کی سیاست دے رہے ہیں. الحمدللہ مایوسی کوئی نہیں دے رہا. مجھے بریک لینا ہے, بچوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دیتے ہیں. سنیں, نواز شریف اپنے بچوں کے ہاتھ میں بندوق, گولیال, پیٹرول بم نہیں دیتا ہے, لیپ ٹاپ دیتا ہے. ٹھیک ہے جی, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ڈسکشن کو جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. ویلکم بیک جی, آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے. علی افضل صاحب صاحب, بات آپ کے ساتھ ذرا بیچ میں ادھوری رہ گئی تھی, مختصراً ذرا مجھے بتا دیجئے, آپ اپنے کانٹیکٹس کس طرح سے انفلوئنس اپنا استعمال کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سارے فیصلے ہیں وہ ان کے حق میں آئیں؟ آپ کے اوپر یہ سنگین قسم کا ایلیگیشن ہے, آڈیو لیکس کے اندر آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے, نون لیگ پوری کی پوری پریس کانفرنسز آپ کے اوپر کرتی ہیں. آپ کیوں اچھے خاصے پڑھے لکھے ہو کر کے آپ اپنا غلط انفلوئنس کیوں استعمال کر رہے ہیں علی افضل صاحب؟ دیکھیں, ایک چیز سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ ہے, اگر آپ کو اس کے کسی فیصلے پہ, کسی معزز جج صاحب کے فیصلے پہ اعتراض ہے تو آپ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں, یعنی آپ کے پاس ایپلیٹ فورم موجود ہے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے, جتنا عرصہ میرے پہ یہ الزام لگ رہا ہے کہ جی یہ میری وجہ سے فیوریبل ڈیسیجنز آ رہے ہیں, پہلی چیز یہ نوٹ کرنی ہے کہ کون سا ایکسٹرا آرڈنری ریلیف ملا ہے. پہلی چیز یہ نوٹ کرنی ہے, اس میں یہ پروٹیکٹیو بیلز ہیں, وہ 2 دن پہلے اسلام آباد سے بھی خان صاحب کو بیلز مل گئی, اور سو وہ بھی میں نے لے کے دی اسلام آباد ہائی کورٹ سے. اب اسی طرح آپ نے پہلی بات یہ دیکھنی ہے کہ کون سا ایکسٹرا آرڈنری ریلیف ہے. دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ کتنے ایسے فیصلے ہیں جو پی ٹی آئی کے فیور میں ہوئے جو ایپلیٹ فورم پہ ریورس ہوئے. یعنی اگر فیصلہ غلط ہوا تھا تو سپریم کورٹ جاتا, اور وہاں سے, مطلب میں تو سمجھتا ہوں میجورٹی ایسے فیصلے ہیں جو یہ سپریم کورٹ ہی نہیں لے کے گئے. سو یہ کیا کرتے ہیں, یہ ان کی پرانی عادت ہے, الزام تراشی کرتے ہیں پی ایم ایل این والے, پی ڈی ایم والے, اور اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح ایک بڑی لمبی میں آپ کو فہرست ہے فیصلے ہیں وہ گنا سکتا ہوں, بتا سکتا ہوں, جہاں پہ پی ایم ایل این کو ایکسٹرا آرڈنری ریلیف ملا. پی ایم ایل این کو میرے وزیر ہوتے ہی لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز صاحبہ کو ان کا پاسپورٹ واپس کیا. اسی لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا حمزہ شہباز شریف صاحب کو کہ وہ وزیر اعلیٰ کا حلف ان سے اٹھوایا جائے. اور یہ انٹرسٹنگ ٹو نوٹ ہے کہ یہی فیصلہ ریورس کیا سپریم کورٹ نے, یعنی سپریم کورٹ کی رائے میں ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ غلط تھا. سو یہ میری موجودگی میں فیصلے ہوئے. خان صاحب کو انسسٹ کیا گیا کہ پروٹیکٹیو بیل کے لیے وہ کورٹ میں آئیں, بٹ یہاں اسی ملک میں سلمان شہباز صاحب کو وداؤٹ ان کی پریزنس پروٹیکٹیو بیل دی گئی. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط فیصلے ہیں. اگر کوئی فیصلہ ہمیں غلط لگے گا تو ہم معزز جج کی تذلیل نہیں شروع کر دیں گے یا عدالتوں پہ اٹیک نہیں شروع کر دیں گے. میں کہہ رہا ہوں آپ کے پاس ایپلیٹ فورم موجود ہے, آپ کو لگتا ہے کہ فیصلہ غلط ہے تو سپریم کورٹ سے رجوع کر لیں. ایک منٹ بینش, جی 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 نہال بھائی ایک منٹ. میں بھائی افضل سے پوچھ رہا ہوں, صرف ججز معزز ہوتے ہیں یا ہر انسان معزز ہوتا ہے؟ جی علی افضل صاحب رسپونڈ کریں, پھر میں شیطان صاحب کے پاس جانا ہے. ہاں نہیں, سب انسان معزز ہیں. سو پوائنٹ کیا ہے, دیکھیں کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ دیکھیں 2 پارٹیز ہیں وہ عدالت میں جاتی ہیں, ایک کے حق میں فیصلہ آتا ہے, ایک کے خلاف فیصلہ آتا ہے. میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ آپ فیصلے کو دیکھیں, فیصلے کے جو میرٹس ہیں اس کو دیکھیں, فیصلے پہ اختلاف ہے تو آپ سپریم کورٹ سے یا ایپلیٹ فورم سے رجوع کریں. ابھی آپ نے یہ جو میرے پہ الزام لگتا ہے آپ دیکھ لیں, آپ دیکھیں کتنے ایکسٹرا آرڈنری ریلیفز ملے ہیں, آپ دیکھ لیں کہ کتنے فیصلے پی ایم ایل این کے حق میں آئے ہیں, آپ دیکھیں کتنے فیصلے پی ٹی آئی کے خلاف آئے ہیں. میں وہ بتا سکتا ہوں مثال کے طور پہ, یہ جن جج صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے, اب وہی سپریم کورٹ نے بھی تو اس کو انڈورس کیا کہ 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے. کانسٹیٹیوشن بھی یہی کہتا ہے. نہیں پلیز مجھے 1 منٹ دے دیں. یہ لاسٹ بات کہ یہ وہی جج صاحب ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ حمزہ شہباز کا اوتھ کروائیں ایز اے چیف منسٹر, تو تب وہ جج صاحب بھی ٹھیک تھے, عدالتیں بھی ٹھیک تھی, میرا انفلوئنس بھی نہیں تھا. جیسے ہی فیصلہ ان کے خلاف آیا وہ سارے جو برائیاں وہ نظر آنا شروع ہوگی. اسی طرح سے
اور ججمنٹس ہیں. مثال کے طور پہ جو چیف منسٹر صاحب کا ڈی نوٹیفائی کرنے کا گورنمنٹ کو چوری پرویز الہی صاحب کی گورنر صاحب کا آرڈر تھا, جب وہ عدالت میں گیا تو انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے یہاں پہ نوٹ کرنے کا کہ گورنر کے وکیل نے عدالت کے اندر بیان دیا کہ اگر یہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اسمبلی توڑنے پہ. اب یہی اسی طرح سے فیصلے پہ عمل ہوا, سو وہ اگین پھر عدالت کو وہ جو ہے وہ اس پہ کیچڑ اچھالا جانا شروع کر دیا گیا. اسی طرح سے روڈا کا ایک فیصلہ, وہ جو روڈا کا پروجیکٹ تھا اس کو روکا گیا. جن جج صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہمیں فیصلے پہ اعتراض تھا تو ہم سپریم کورٹ چلے گئے, لیکن وہی جج صاحب نے جب ان کے I got your point. I got the gist کہ یہ پولیٹیکلی جو ہے یہ موٹیویٹڈ قسم کے الزامات ہوتے ہیں. خونزادہ چٹان صاحب آپ پہلے اپنی پارٹی کو تو سیم پیج پہ کر لیں. لطیف کھوسہ صاحب 3 دفعہ تو مجھے تینوں سوالوں کے اندر کہہ کے گئے میں پیپلز پارٹی ہوں, میں پیپلز پارٹی ہوں. میں نے ان کو کب پیپلز پارٹی سے باہر نکالا, لیکن سر آپ لوگ اپنا پیج تو سیم کر لیں. دیکھیں بینش نہ لطیف کوسا صاحب پیپلز پارٹی ہے نہ میں پیپلز پارٹی ہوں. ہم بھی پیپلز پارٹی میں ہے, لطیف کوسا صاحب بھی پیپلز پارٹی میں. پیپلز پارٹی سمجھا جاتا ہے جو پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہو وہی پیپلز پارٹی ہوتا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو چیئرمین ہے انہوں نے جو موقف دیا ہے, فلور آف دی ہاؤس دیا ہے, سب نے سنا ہے. لیکن لطیف کوسا صاحب نے پیپلز پارٹی کی حیثیت سے بات نہیں کیا. انہوں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ میں ایک وکیل بھی ہوں. انہوں نے وکیل کی حیثیت سے بات کیا, اور وکیل تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے. آپ کو یاد ہو ایک دور میں اعتزاز حسن صاحب جو تھا نواز شریف صاحب کا وکیل تھا, لطیف کوسا صاحب بھی وکیل ہے, وہ عمران خان کا بھی اپنے وکیل کی حیثیت سے وکالت کر سکتا ہے, جج کا بھی وکالت کر سکتا ہے. لیکن پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے وہ بالکل صاف, اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر مسئلے پہ, چاہے وہ عدلیہ کا مسئلہ ہو, چاہے جو بھی مسئلہ سامنے آیا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ہم پہ تنقید بھی ہو جاتا ہے, ہم سے دوست ناراض بھی ہو جاتے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی اپنا موقف جو ہے وہ بالکل صاف اور شفاف رکھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پی ٹی ایم توڑ دیا گیا تھا. وجہ یہ تھا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ ہم استعفائی نہیں دیں گے, ہم کہہ رہے تھے کہ ہم ضمنی الیکشن میں حصہ لیں گے, ہم کہہ رہے تھے کہ ہم سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے. تو جو لطیف کوسا صاحب کا موقف تھا میں نہیں سمجھتا ہوں. یہ ایک بات تو اس کی یہ بھی غلط ہے کہ میں پیپلز پارٹی ہوں. ہم پیپلز پارٹی نہیں, پیپلز پارٹی وہی ہے جو پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہوتا ہے. ہم پیپلز پارٹی میں ہوتے ہیں, ہم پیپلز پارٹی کے ورکر ہوتے ہیں. کبھی ہمارے پاس عہدے ہوتے ہیں, کبھی ہمارے پاس نہیں ہوتے ہیں, کبھی ہمارے پاس پورٹ فولیو ہوتا ہے, کبھی نہیں ہوتا ہے, لیکن ہم پیپلز پارٹی میں ہیں, ہم پیپلز پارٹی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ان کا جو موقف تھا وہ پیپلز پارٹی کی حیثیت سے نہیں تھا. وہ انہوں نے کہا کہ میں ایک وکیل بھی ہوں, میں وکالت کا الیکشن بھی لڑتا ہوں. تو ان کا جو موقف تھا وہ ایک وکیل کی حیثیت سے تھا. چلیے ٹھیک ہے, اب جہاں کھوسا صاحب جائیں گے یا اعتزاز احسن صاحب جائیں گے وہاں پر ہم دوسری پیپلز پارٹی کے ریپرزنٹیٹیو کو بھی بلا لیں گے کلیئرٹی کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. چاروں مہمانوں کا شکریہ. آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالی منڈے کو ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.